تو اللہ نے کیا کہا؟ دفع ہو جا، تو مردود ہے، تیری بات کیوں سنوں؟ کہا ہم کہا کیا کہا؟ قال انک من المنظرین، فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ شیطان کی پکار کو رب نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اچھا ایک اور بات، یہاں اچانک میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اللہ نے ذہن میں ڈال دی کہ بھائی ہم لوگ کہتے ہیں جی نیک آدمی کی اللہ سنتا ہے اور بد کی نہیں سنتا، یہی مشہور ہے نا، بروں کی اللہ بدکاروں کی نہیں سنتا۔ لیکن قرآن پر پڑا ہے، قرآن پاک میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں صرف نیکوں کی سنتا ہوں، بروں کی نہیں سنتا۔ ذرا سورۃ فرقان کھولیے، 19واں سپارہ، صفحہ نمبر 874، 874، صفحہ نمبر 874، 874 مل گیا جی؟ اس سے پچھلا صفحہ 73 سے آیات شروع ہو رہی ہے، 73 میں کھولیں، پیچھے ایک صفحہ سے پیچھے، ہاں جی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پیچھے نا، پیچھے رحمان کے بندوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں، علامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے تو اس کی کچھ علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ نمبر 2، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، یعنی شریعت کے حکم کے مطابق۔ اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور تیسرا کام کہ وہ بدکاری نہیں کرتے۔ کون؟ رحمان کے بندے۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا يَلْقَ أَثَامًا، سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ جو کوئی بندہ یہ کام کرے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اب جو بندہ شرک کر رہا ہے اور ناحق کسی جان کو قتل کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بدکاری کر رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ گناہ، بات میری سمجھ نہیں ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ کام کرے گا نا یلقا اثاما، وہ سخت گناہ میں، پھر اس کی سزا کیا ملے گی؟ فرمایا یضاعف لہ العذاب، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دونا عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت اور خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ بولو نظر پڑا، إِلَّا مَن تَابَ
وآمن وعمل عملا صالحا، مگر ان کاموں کے کرنے والوں میں سے یہ کام کرنے والا کوئی آدمی ان میں سے کوئی توبہ کر لے، من تابا، یہ کام سارے کر رہا تھا، زنا بھی کر رہا تھا، قتل بھی کر رہا تھا، شرک بھی کر رہا تھا اور ساری برائیاں کر رہا تھا، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے اس کو کیا مل گئی؟ ہدایت مل گئی، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، اور وہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ سے کیا کرے؟ معافی مانگے۔ اچھا، اگر ہم اس اصول پر جائیں کہ اللہ صرف نیک بندوں کی سنتا ہے، بدکاروں کی نہیں سنتا، تو بتائیں یہ بندہ کہاں جائے گا؟ یہ بندہ کس کا جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ اللہ تو صرف نیکوں کی سنتا ہے۔ یہ تو گناہ گار ہے نا، مشرک ہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، مال میں ملاوٹ کرنے والا ہے، تو یہ نیکی کے کام ہے؟ سب برے کام ہے نا، حرام کام کر رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ہاں جی، کیسے قبول ہوگی؟ اگر یہ اللہ کے سے اللہ اس کی نہیں سنے گا، اللہ اس کی، تو کس کے پاس جائے گا؟ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا من تاب، مگر اس نے توبہ کر لی۔ اور یہاں کہا ہے کہ فلاں کو لے کر آئے گا تو توبہ اس کی قبول ہوگی؟ کہا ہے فلاں کے درمیان میں واسطہ دے گا تو توبہ قبول ہوگی؟ کہا ہے؟ ہاں بھائی کہا ہے؟ کیا فرمایا؟ الا من تاب، مگر اس نے وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل شروع کر دیے۔ آگے سنیے، آگے رب کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے بندوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہاں؟ اب رب کا قرآن سچا ہے، اللہ سچا ہے، یا میں اور آپ سچے ہیں؟ ہاں؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو توبہ کرے گا، جو بھی توبہ کرے گا، یہاں نیک کا ذکر ہے؟ نیک آدمی کا ذکر ہے؟ امیر کا ذکر ہے؟ فلاں ذات والا اس کا ذکر ہے؟ فلاں جنس کا اس کا ذکر ہے؟ فرمایا من تابا، جو بھی توبہ کرے گا۔ توبہ ہے کیا؟ رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف واپس آ جائے، اور سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا دے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا؟ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ قحط سالی ہوئی، قحط سالی، بارشیں نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو حکم دے دیا، باہر نکلو، بارش کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ صفدر صاحب تو نکل گئی، پوری قوم نکل گئی، دعا کر رہے ہیں، بارش۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کیا ہوتے تھے؟ ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ جو ہے نا، ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیری اس قوم کے اندر ایک بندہ ہے جس سے میں کیا ہوں؟ ناراض ہوں، اگر وہ نکل جائے گا نا تو بارش ہوگی، اگر وہ نکل جائے گا تو بارش ہوگی، جب تک وہ ہے بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، جلالی طبیعت والے ہیں، اعلان کر دیا کون سا ایسا بدبخت انسان ہے جس کی وجہ سے پوری قوم اور ساری مخلوق اللہ کی کیا ہے؟ مصیبت کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔
قحط سالی میں ہے، باہر نکل جائے۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، اگر یہ تو تھوڑے سے ہم لوگ ہیں، 15-16 لوگ ہیں، یہاں اگر کسی بندے کا نام لے کر اس کو کہتے ہو جا نکل جائے یہاں سے، کتنی بےزتی کی بات ہے، کتنی بےزتی۔ اور پھر پوری قوم اکٹھی ہے وہاں، اس قوم میں سے ایک بندہ ہے جی سہیل بھائی، پوری قوم میں سے ایک بندے کو وہ نکل جائے اور لوگ سارے دیکھیں یہ بندہ بدبخت ہے، ایسی وجہ تو پوری قوم مصیبت سے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے کیا کر لی؟ صلح کر لی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے، اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ تیری قوم میں ایک نافرمان بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں، وہ نکل جائے گا تو بارش ہوگی، وہ بندہ کو نکلے بھی کوئی نہیں، بندہ کو نکلے بھی نہیں، بندہ کوئی۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تب بھی ساروں کو، ساتھ والوں کو پتہ چلتا؟ آنسو بہاتا تب بھی ساتھ والوں کو، جاوید بھائی پتہ چلتا کہ نہ چلتا؟ ساتھ والوں کو پتہ چل جاتا کہ اے بندہ ہے جس نے اے روندا پہ ہے، ہاں دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی اور سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ نے فوراً بارش۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اللہ کو بندہ نکلے، موسیٰ اس نے میرا صلح کر لی، اس نے میرے ساتھ کیا کر لی ہے؟ مجھے بتاؤ درمیان میں اس نے کون سا واسطہ دیا؟ کون سا وسیلہ دیا؟ کس کو پیش کیا کہ اللہ یہ وسیلہ ہے تیرے پاس اور اس کے ذریعے میری دعا قبول کر؟ کدھر ہے بیٹا، کیا کر رہے تو؟ بھائیو قرآن کا سمجھو، یہ ہمیں لوگ قرآن سے دور کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ کس سے دور کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انی قریب، میں کیا ہوں؟ قریب۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، شیطان کی دعا اللہ نے سن کر اسے مہلت دے دی، اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، سارے مخلوقات کا کیا ہے؟ سردار ہے، اور یہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ رب تیری سنتا نہیں۔ اچھا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کہنا کہ رب تیری سنتا نہیں یا رب میری نہیں سنتا، یہ جملہ ٹھیک بھی ہے